بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج 10ویں قسط ہے۔ مصنف ہے اس کے مبین رشید، سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ۔ سلطان محمود غزنوی نے محمود تائق کو مقدمۃ الجیش بنا کے بھیجا۔ یہ لشکر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ خمار تاش خوارزمی کے سپہ سالار نے غزنویوں پر چھاپا مارا، بہت سے لوگ قتل کیے اور لشکر کو بھگا دیا۔ سلطان نے پھر اپنے خاص غلاموں کا لشکر بھیجا۔ اس نے خوارزموں کو شکست دی، خمار تاش کو گرفتار کیا اور اس کو سلطان کی خدمت میں لائے۔ جب سلطان قلعہ ہزار سپہ کے پاس پہنچا تو ایک سخت لڑائی صبح سے دوپہر تک ہوئی، تو شام بہت سے آدمی سلطان کے ہاتھوں اور گھوڑوں نے پامال کیے۔ 5000 آدمی قید ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ نیال تیگن کشتی میں بیٹھ کرجیوں سے عبور کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص نے اس کو کشتی میں باندھ لیا اور سلطان کے پاس لے آیا۔ سلطان نے ابو العباس مامون کی قبر کے پاس سولیاں کھڑی کی، ان پر نیال تیگن اور اس کے ساتھیوں کو چڑھایا اور مامون کی قبر پر یہ کندہ کر دیا کہ ھذا قبر مامون ابن مامون۔ خوارزم کی حکومت میر حاجب کبیر التنو تاش کو دی، قیدیوں کو غزنی بھجوایا، پھر سب کا قصور معاف کر کے چھوڑ دیا۔ سلطان نے سنا تھا نیسر کے ملک میں ہاتھی بڑے قوی ہیکل ہوتے ہیں اور ان کو میدان جنگ میں لڑنا خوب آتا ہے۔ تھانیسر کے حکمران کو ان ہاتھیوں پر بڑا غرور تھا، سو سلطان فوج جرار کو لے کر گیا۔ اس کو ایسے جنگل میں اول گزرنا پڑا کہ جس میں سوائے چرند پرند اور حیوانوں کے انسانوں نے اب تک قدم نہ رکھا تھا۔ گھوڑوں کا سم اس پر نہ پڑتا تھا، اس میں دانہ پانی نہ تھا۔ اول سلطان ہی نے اس جنگل کو طے کیا۔ تھانیسر کے نیچے ایک ندی صاف پانی کی بہتی تھی، اس کی تہہ میں پتھر تھے اور اس کے کنارے ناہموار اور تیر کی طرح نوکدار تھے۔ سلطان اس ندی پر وہاں پہنچا جہاں وہ درہ کوہ میں ملتی تھی۔ وہاں دشمنوں نے ہاتھیوں پیچھے قیام کیا تھا، ان کے پاس بہت پیادے اور سوار تھے۔ سلطان نے یہاں یہ حکمت اختیار کی کہ اپنے لشکر کو اس درہ کوہ سے، جس میں ندی بڑے زور سے پھٹ رہی تھی، ندی کے کنارے پر کھڑے ہو کر حملہ کرنے کا حکم دیا کہ گھاٹیوں میں جو دشمن چھپے ہوئے ہیں ان کو قتل کریں۔ شام تک سخت لڑائی ہوئی، دشمن بھاگے، ہاتھی چھوڑ گئے۔ جو سلطان کے پاس پکڑے ہوئے آئے ان میں سے بڑے ہاتھی سلطان نے اپنے پاس رکھے۔ اس قدر ہندو مارے گئے کہ ان کے خون سے ندی کے پانی کا ایسا رنگ بدل گیا کہ کوئی اسے پیتا نہ تھا۔ رات ہو گئی ورنہ دشمن اور ہلاک ہوتے۔ یہ بیان تاریخ یمینی سے لکھا ہے۔ تاریخ فرشتہ میں اس مہم کو یوں بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی کا ارادہ تھا کہ تھانیسر کو فتح کیجیے۔ وہ ان دنوں بت پرستوں کا ایسا ہی معبد تھا جیسا کہ بلا تشبیہ مکہ خدا پرستوں کا۔ جب سلطان پنجاب میں آیا، اس سبب سے کہ آنند پال سے جو شرائط و معاہدے ہو چکے تھے ان کا پاس تھا کہ انہیں کوئی فرق نہ آئے اور اس کا علاقہ لشکر سے پامال نہ ہو، اس لیے سلطان نے آنند پال کو لکھا کہ ہمارا ارادہ تھانیسر کا ہے، تم کو چاہیے کہ اپنے معتمد آدمیوں کو ہمارے لشکر کے ہمراہ روانہ کر دو کہ اسنار میں وہ اپنے علاقوں کو بتاتے جائیں تاکہ لشکر سے ان کو گزند نہ پہنچے۔ آنند پال نے اس بات کو غنیمت سمجھا، سامان رسد وغیرہ میں ہمتاً مصروف ہوا۔ کل تاجروں اور بیٹے بکالوں کو
حکم دیا کہ لشکر سلطانی کے لیے غلہ جمع کرو اور کل اپنے ماتحتوں کو تاکید کی کہ لشکر سلطانی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ 2000 سوار اپنے بھائی کے ساتھ سلطان کی خدمت میں بھیجے اور ایک عرضی لکھی کہ تھانی سر، ہمارا مبدأ ہے، اگر حضور وہاں کی رعایا پر خراج اور محصول مقرر کرے تو بہتر ہے، اگر حضور میری درخواست منظور فرمائیں گے تو میں بھی 50 ہاتھی سالانہ ادا کروں گا۔ سلطان نے اس پر حکم لکھا کہ بت پرستی کی بے کنی کرنا اور شرع اسلام کا رواج دینا کام ہے۔ جب دلی کے راجہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اور راجاؤں کو لکھا کہ سلطان محمود غزنوی لشکر نامحدود سے تھانسر کی طرف متوجہ ہوا، اگر اس سیل کا بند نہ باندھو گے تو وہ سب پر پانی پھیر کر خاک میں ملائے گا۔ محمود غزنوی بھیجا، وہاں پیروں کے تلے ہمیشہ روندا جائے گا۔ غنیمت بے حساب ہاتھ آئی، ایک یاقوت ملا جس کا وزن 60 تولہ تھا۔ سلطان نے 405 ہجری میں کشمیر کا ارادہ کیا۔ قلعہ لوک کوٹ تک آیا۔ یہ قلعہ نہایت مستحکم تھا۔ سلطان نے اس کا محاصرہ کیا۔ جب اس محاصرہ پر مدت گزر گئی اور کشمیر کو کمک اور اطراف سے بھی پہنچ گئی، جاڑے اور برف کی بھی شدت ہوئی، تو سلطان نے محاصرہ چھوڑا، غزنی کی راہ لی۔ اس سفر میں لشکر اس صحرا میں پہنچا جہاں پانی کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ایک خلق پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہندوستان کے حملوں میں لشکر اسلام کو اس طرح کا صدمہ پہنچا کہ سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی، بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑی اور کوئی مقصد حاصل نہ ہوا۔ غزنی سلطان بے نیل و مرام واپس آ گیا۔ پنجاب تو مدتوں سے اہل اسلام کے قدموں میں تھا۔ اب سلطان محمود غزنوی کے ارادوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے بلند اور فراخ ہو گئے کہ اس نے یہ اولوالعزمی کی کہ وسط ہند کا دروازہ اہل اسلام کی فتح و نصرت کے لیے کھولے۔ اس نے ایک لشکر جرار جمع کیا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ 1,00,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ تاریخ یمینی میں لکھا ہے کہ 20,000 سوار ماورائے نہر اس کے پاس تھے، فقط جہاد کے ارادہ سے وہ آئے تھے۔ سلطان کی اس فرزانگی کو دیکھیے کہ اس نے سپاہی سمرقند اور بخارا، ان ملکوں کے لیے جو ابھی فتح ہوئے تھے، یہ تدبیر نہایت معقول تھی۔ اگر ہمراہ نہ لیتا تو وہ کب اس کے پیچھے بیٹھتے، ضرور ایسا دنگا فساد پیچھے مچاتے کہ سلطان کو آگے بڑھنا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس سپاہ فراوان کو ہمراہ لے کر وہ 7 دریاؤں سے ان مقامات پر اترا جہاں ان کے پاٹ کم تھے۔ اس مہم میں سلطان جس راہ سے کنوج آیا، مورخوں نے مختلف طرح سے بیان کیا ہے، مگر تاریخ یمینی کے موافق اس سفر کا حال بیان کرتے ہیں۔ لشکر کو لے کر اول کشمیر میں آیا۔ کشمیر اور غزنی کے درمیان ایسے گھنے جنگل تھے کہ ان میں ہوا کا گزر بھی دشوار تھا۔ ان میں جانور نغمہ سرائی اور شور و غل مچاتے تھے۔ سلطان کے 20,000 ماورائے نہری سپاہی اس لیے آگئے تھے کہ ان کو کہیں جہاد میں بھیج کر غازی و شہید بنا دے۔ سلطان نے اس لشکر کو ہمراہ لے کر کنوج کا ارادہ کیا۔ غزنی اور کنوج کے درمیان گھوڑوں اور اونٹوں کی 3 مہینہ کی راہ تھی۔ سلطان نے رات دن کرنا شروع کیا۔ وہ دریائے سندھ سے اترا، پھر جہلم، راوی، بیاس، ستلج سے عبور کیا۔ یہ دریا ایسے عمیق ہے کہ ان میں ہاتھی ڈوب جاتے ہیں۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا گزری ہوگی۔ جن ملکوں سے سلطان کا گزر ہوا، وہاں کے حاکموں نے اس کے اطاعت اختیار کی اور اپنے سفیر بھیجے۔ سیلی یا جانکی بن شاہی بن یمنی حاکم درہ ہائے کشمیر نے سلطان کو یہ جانا کہ وہ کوئی خدا کا فرستادہ ہے، اس کے پاس حاضر ہوا، رہنمائی کا ذمہ لیا اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں لے گیا۔ آدھی رات کو کوچ کا نکارہ بجتا اور دوپہر کے بعد تک منزل طے ہوتی۔ 20 رجب 409 ہجری کو یہ لشکر جمنا پار اترا۔ راہ میں سلطان کو ایسے بلند قلعے نظر آئے کہ ان کے دیکھنے کے لیے گردن پیٹھ سے لگ جاتی تھی۔ اب وہ قلعہ برن میں پہنچا۔ یہ بلند شہر کا پرانا نام ہے۔ راجہ ہردت کے ملک میں یہ قلعہ تھا۔ جب اس نے سنا کہ لشکر جرار نے حملہ کیا، اس نے تاب مقاومت نہ دیکھی۔ وہ 10,000 آدمیوں سمیت سلطان کی خدمت میں آیا۔ ان سب نے دین اسلام قبول کیا اور بت پرستی کو ترک کیا۔